اسرائیل پر ایران کے حملے پر شیعہ دھرم گرو کلبی جواد نے بڑا بیان دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران نے حملہ نہیں ڈیفنس کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران نے اٹیک نہیں کیا ہے، صرف ڈیفنس کیا ہے، اور اب جو اسرائیل حملہ کرے گا اس کو ہم اٹیک کہیں گے۔ ہمارے سہیوگی نے اس معاملے پر کلبی جواد سے خاص بات چیت کی ہے۔ ہاتھ میں جو میرے آپ نقشہ دیکھ رہے ہیں، دراصل یہ نقشہ سوشل میڈیا پر بہت تیزی سے وائرل ہو رہا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ایران نے دراصل کہیں نہ کہیں اپنا بدلہ لیا ہے، اور اس کے بعد اسرائیل کی طرف سے یہ نقشہ دکھایا جا رہا ہے۔ کلبی جواد صاحب اس سمے ہمارے ساتھ میں موجود ہیں۔ کس طرح سے اس پوری لڑائی کو وہ دیکھ رہے ہیں؟ سر، کل سے جو ہے اس نقشے پر جس کی آپ کاپی لے کے آئے ہیں، یہ نقشہ دیکھ رہے ہیں کہ وائرل ہو رہا ہے، بڑی سنکھیا میں اس کو شیئر کیا جا رہا ہے، لیکن اس پر آپ کا کیا سٹینڈ ہے؟ آفیشل ویب سائٹ پر ہے، اسرائیل کی آفیشل ویب سائٹ سے لیا آپ نے، یہ کسی للو پنجو سے نہیں لیا۔ اس میں کیا ڈسکرائب کیا گیا ہے؟ تھوڑا سا بتائیے۔ لائن ہے یہ، اور اس میں یہ فلیگ ہے اس کا، یہ جو دو لکیریں ہیں آپ دیکھیے، فلیگ اس کا یہ ہے، ہاں یہ فلیگ ہے اس کا، اس پر دو لکیریں بنی ہوئی نیلی، آپ ابھی دیکھ لیجیے فلیگ اس کا۔ تو نیلی لکیر کہاں کی بنی ہے؟ ایک ہے ریور آف یوفریٹ یعنی فرات، اور دوسرا ہے ریور آف نائل جو مصر میں، یہ عراق میں ہے، یہ مصر میں ہے۔ وہ کہتے ہیں ان دونوں دریاؤں کے بیچ جتنی زمین ہے اسرائیل کی ہے، اور اسرائیل کو لے کر رہے گا، اس کو لے کر رہے گا۔ اور سعودی عرب میں ہمارا مکہ بھی شامل ہے، اس میں ہمارا مدینہ منورہ بھی شامل ہے، اور عراق میں ہمارا کربلا شامل ہے، ہمارا نجف شامل ہے۔ تو اس پر قبضہ کرنے کی پلاننگ اس کی ہے۔ اس کے بعد کہہ رہے ہو کہ ہم اسرائیل کی مخالفت کیوں کر رہے ہیں؟ ارے اگر کشمیر کا چھوٹا سا حصہ چین نے دکھا دیا تھا، کسی ملک نے دکھا دیا تھا، پاکستان، تو پورا انڈیا ابل پڑا تھا، ارے صاحب یہ ہمارا حصہ آپ نے وہاں پاکستان میں نقشے میں دکھا دیا، اور یہ پورے ملک دکھا رہا ہے اپنے نقشے میں۔ آفیشل ہے یہ، آفیشل۔ کل رات سے جو ایران نے اٹیک کیا ہے اسرائیل پر، اس کو کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں؟ اٹیک انہوں نے نہیں کیا، وہ ڈیفنس میں، اسرائیلیوں کی ڈیفنس، وہ کہہ رہے تھے شروع سے، کہہ رہے ہیں اپنی فوجیں واپس بلاؤ فیصلے سے، تم تو بے گناہوں کو مار رہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو قتل کر رہے ہو، تم ایک مہینے کے بچے، دودھ پیتے بچے تم نے مارے ہیں، اسکولوں میں ماری کری، اسکولی بچوں کو مار ڈالا ہے تم نے، عورتوں کو آج تک لاشیں دبی ہوئی ہیں ملبے سے، وہاں ان کے پاس جی پی سی سے وغیرہ نہیں ہے جس سے وہ لاشیں نکالی جائیں، سڑ رہی لاشیں اندر۔ یہ ان کے ڈیفنس میں انہوں نے لڑائی لڑی ہے، اپنے لیے نہیں، فلسطین مظلوم فلسطینیوں کی لڑائی لڑی ہے۔ جو حزب اللہ لڑ رہا تھا وہ فلسطینیوں کو بچانے کے لیے لڑ رہا تھا، یہ کہ تم جو ظلم کر رہے ہو، ظلم تو ہماری ڈیوٹی ہے کہ کہیں اگر ظلم ہو تو اس کی ہم مخالفت کریں اور ظالم کے ہاتھ کو روکیں۔ تو یہ اٹیک نہیں ہے، یہ ڈیفنس ہے۔ اب جو اسرائیل کرے گا وہ اس کو اٹیک ہم کہیں گے۔ جو غزے پر کیا وہ اٹیک تھا، غزے پر جو اسرائیل نے کہا وہ اٹیک تھا، کیونکہ انہوں نے اس نے جیسے اٹل بہاری واجپئی کی پوری اسپیچ ہے، لال قلعے سے آج سے 25-30 سال پہلے انہوں نے اسپیچ دی، ابھی تک سیف ہے وہ۔ اس میں انہوں نے کہا کہ آکرمن کاری ہے اسرائیل، اور فلسطینیوں کی زمین پر اس نے قبضے کیے ہیں، تو اپنے ملک کی آزادی کے لیے فلسطین لڑ رہے ہیں، تو الٹا بالکل گنگا بہا رہے، یہاں کی میڈیا الٹا گنگا بہا رہی ہے کہ جس سے قبضہ کیا ہے وہ مظلوم بتا رہی ہے، اور جو بیچارے اپنے ملک کے لیے لڑ رہے ہیں ان کو آتنکوادی بتائے۔ دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو حملہ شروع ہوا ہے آخر کب تک رکے گا۔ ریجنلسٹ وپن کمار کے ساتھ سید عامر حسین۔